بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في صفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين أنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو دو رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دو رکوعات کے اندر دو قوموں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان کے اندر ظلم، زیادتی، قتل و غارت اس قسم کے گناہ تو تھے، لیکن شرک والا گناہ ان قوموں کے اندر نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس نے شرک کیا. قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصرہ، یہ 5 قسم کے نام ہیں جو قرآن مجید نے ذکر فرمائے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ود ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے. اور باقی جو 4 نام ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام اور جو ان کے 4 بیٹے تھے یہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کے قریب تھے، اللہ کے ولی تھے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو اصلاح کیا کرتے تھے. ایک روحانی غذا ہوتی ہے، ایک جسمانی غذا ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف بلانا، دین کی باتیں سکھانا، یہ کام کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان لوگوں کی مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں یادگار کے طور پہ رکھ لی. ایسا ایک وقت آیا ان مورتیوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جس نے شرک کی ابتدا کی ہے. نوح علیہ السلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ زمانہ چلتا رہا. نوح علیہ السلام کے زمانہ میں آ کر جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو 950 سال تبلیغ کی. علماء فرماتے ہیں ان کی عمر 950 سال نہیں تھی، بلکہ تبلیغ کا زمانہ 950 سال تھا. 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی. 950 سال انہوں نے
جو ہے تبلیغ کی تو 900 اپنا 90 سال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا اور طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام بعض روایات کے مطابق 100 سال زندہ رہے اور بعض روایات کے مطابق 150 سال زندہ رہے۔ اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 11 ساڑھے 1100 سال بن جاتی ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، بات وہ سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ کشتی تیار کر، کشتی تیار کرنا شروع کی تو لوگوں نے پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ 80 یا 82 لوگ یہ روایات کے اندر مختلف آتے ہیں، 40 مرد اور 40 عورتیں، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، یا 82 افراد کا ذکر بھی آتا ہے۔ وہ علیہ السلام نے ان کو کشتی کے اندر سوار کیا۔ بہرحال 6 مہینے تک یہ سیلاب رہا کے بعد کشتی نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور پھر یہ کشتی ٹھہری۔ آگے جو اولاد پھیلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی ہے، ایک کا نام حام، ایک کا نام سام اور ایک کا نام یافس۔ 3 لڑکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ آگے اولاد جو ہم سب بیٹھے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں میں کی اولادوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر واقعات کو ذکر کرنے کے 2 مطلب ہیں، 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پچھلی قوموں کے واقعات بالکل صحیح طریقے سے آپ نے لوگوں کو آ کر بتا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد تاکہ آنے والے لوگ اور موجودہ لوگ جو ہیں اپنی اصلاح کریں۔ جیسے پہلے لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، وہ غرق ہوئے، تو اگر اس دور کے اندر بھی یا اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، اس قسم کے عذاب اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ یہ مقصد ہوا کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر واقعات کو ذکر کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ترجمے سے بات سمجھ آتی جائے گی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ کی بات ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا کہ اے میری قوم، بالکل دھیمے الفاظ کے ساتھ، محبت بھرے الفاظ کے ساتھ، بہت بڑے نرم رویے والے لہجے کے ساتھ قوم کو خطاب کر کے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایک وقت آ جائے گا بڑے دن کا عذاب۔ بڑے دن کے عذاب کا کیا ہے بھائی، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے، بڑے دن کا عذاب۔ آگے فرمایا قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ قوم کے سرداروں میں سے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تجھے دیکھتے ہیں واضح غلطی کے اندر۔ تو بڑے لوگ تھے، ایسے والے تھے یا دیگر جو عہدوں والے تھے، انہیں نوح علیہ السلام کو کہا کہ تو جو ہے سری غلطی کے اندر ہے، کوئی ہمیں سچ بات کہنے والا نہیں ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھ میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، انصح لکم، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، عالم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو، بلکہ میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر، ان جاءکم ذکر من ربکم، آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، تمہیں میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم، تاکہ وہ آدمی تمہیں ڈرائے، فلیتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تم تو تعجب کر رہے ہو، تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، تمہیں تعجب اس بات کا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک انسان پر اپنے احکامات کو اتار دیا، نصیحت کو اتار دیا،
اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو انسان اس نصیحت کو قبول کرے گا تو تقوی اختیار کرے گا، جب تقوی اختیار کرے گا تو تم پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلاتی رہی، أَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم جھٹلاتی رہی، ایک وقت ایسا بھی آیا جب قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں کو بچا دیا اور باقیوں کو کیا کر دیا بھائی، اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی جو ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے بھی ہے، صرف اہل ایمان کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم بعض مرتبہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر کفار کامیاب ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کامیابی ہمیشہ اہل ایمان کو ملی ہے، دنیا کے اندر بھی آزمائشیں ضرور آتی ہیں لیکن کامیابی کن کو ملی ہے؟ اہل ایمان کو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کے وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، تو کامیابی کن کو ملے گی؟ اہل ایمان کو ملے گی۔ دنیا میں بھی کامیابی اہل ایمان کے لیے ہے اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ اِلیٰ عاد اخاہم ہودا، یہاں پر حضرت اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کا ذکر فرمایا ہے، وہ قوم عاد ہے۔ عاد ایک شخص کا نام تھا، پھر جو قوم عاد ہے اس شخص کی جو اولاد پھیلی، ایک قبیلہ بنا، اس قبیلے کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اور قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم عاد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی 6 پشتوں کے بعد ہوئے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو 6 نسلیں گزری ہیں ان میں قوم عاد ہوئی ہے۔ ان کے بڑے لمبے چوڑے قد تھے، اللہ رب العزت نے انہیں بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت ہود نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ معبود ایک ہی ہے، وہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ان وڈیروں نے جو کافر تھے قوم ہود میں سے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، بے شک ہم البتہ تجھے دیکھتے ہیں نادانی میں۔ اعوذ باللہ، حضرت ہود کو کہنے لگے تو بے وقوف ہے، ہم تجھے نادان سمجھتے ہیں۔ آگے کہنے لگے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم تجھے سمجھتے ہیں جھوٹوں میں سے۔ اعوذ باللہ، ایسے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود کو فرمانے لگے کہ تم کیا ہے بھائی؟ جھوٹے ہیں، اور نعوذ باللہ تم کیا ہے بھائی؟ نادان ہے۔ قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میرے اندر کسی قسم کی نادانی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، کوئی نادانی نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی ہے میں اس امانت کو تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم جو تم ہی میں سے ہے، ینذرکم، تاکہ وہ آدمی تمہیں ڈرائے، فاذکروا، اور یاد کیجئے، کہ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب تمہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد نائب، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں نائب بنایا، کے بعد تم آئے، فزادکم فی الخلق، اور زیادہ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت میں عذروِ کشادگی کے، بستہ کہتے ہیں کشادگی کو، کہ اللہ نے تمہارے جسموں کو بڑا کشادہ بنایا ہے، بڑا ڈیل ڈول والا لمبا چوڑا تمہارا جسم بنایا ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اتنے بڑے جسم اور مضبوط جسم اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم
خلاف آ جاؤ۔ قالوا وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، نظر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کی ہمارے آبا پوجا کیا کرتے تھے۔ آگے سے جواب دینے لگے کیا تمہیں ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے اللہ کی عبادت کرو اور باقیوں کو چھوڑ دو، ان کی عبادت ہمارے آبا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آتینا بما تعدنا، تو ہمارے پاس لے آ وہ چیز جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تو سچا ہے۔ ہم کہنے لگی اچھا عذاب کا جو ذکر کر رہا ہے وہ عذاب لے کر آ جا اگر تو کیا ہے بھائی سچا۔ اعلیٰ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تحقیق واقع ہو گئی تم پر تمہارے رب کی طرف سے پلیدی اور غصہ۔ وہ قوم مانی نہیں تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف تمہارے لیے کیا ہو گئی، پلیدی اور غصہ، اللہ کا غصہ جو ہے وہ تم پر ہوا۔ فرمایا اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ ایسے ناموں کے بارے میں سمیتموہا جو رکھ لیے تم نے، آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے نام رکھے ہوئے تھے اور ان کو معبود کہا کرتے تھے۔ حضرت ہود فرمانے لگے کیا تم ان کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو؟ انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا انجیناہ، پھر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، پھر ہم نے نجات دی حضرت ہود کو، والذین معہ اور ان لوگوں کو جو حضرت ہود کے ساتھ تھے۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا کر لیا، بچا لیا، پیغمبر کو بھی بچا لیا، اور پیغمبر کے ساتھ جو ماننے والے تھے ایمان لانے والے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ دو واقعات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لوگ لے کر آئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں، اور جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے ان واقعات سے ان کے لیے بھی سبق ہے، اگر وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے جیسے پہلے اللہ رب العزت نے قوموں کو تباہ کیا ہے اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت تباہ کر دیں گے۔ اگر ایمان لے کر آئیں گے کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے درس قبول فرمائے۔ آخر دعوانا